بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ناصر اور جادوئی چراغ کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ کس طرح ہم دوسروں کی مدد کر کے خود خوش رہ سکتے ہیں۔ تو جلدی سے تیار ہو جائیں اور اپنے بچوں کو یہ انسانیت اور معاشرتی اصول سکھائیں، کیونکہ ایک جادوئی سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک دیں اور شیئر کریں تاکہ ہماری کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ بچے دیکھ سکیں۔ ہم آپ کے ساتھ مزید دلچسپ کہانیاں اور معلوماتی ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم یہ خوبصورت کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون گاؤں میں ناصر نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ناصر اپنی مہربانی اور اللہ کی ہدایت پر اپنے اٹل یقین کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور ضرورت مندوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے بانٹتے ہوئے دیکھا جاتا۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ناصر اپنی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کے لیے خوش مزاج اور شکر گزار رہا۔ ایک دن جب ناصر اپنے چھوٹے سے باغ میں کھدائی کر رہا تھا تو اسے زمین میں گہرا دفن ایک پرانا خاک آلود چراغ ملا۔ اس نے گندگی کو صاف کیا اور بڑی احتیاط سے لیمپ کو پالش کیا۔ اس کی حیرت میں چراغ سے دھواں نکلا اور ایک مہربان جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، میں چراغ کا جن ہوں، مجھے آزاد کرنے کے لیے شکریہ۔ میں آپ کو 3 خواہشات دوں گا، عقل مندی سے انتخاب کریں۔ ناصر اس غیر معمولی ملاقات سے حیران بھی تھا اور عاجز بھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، میں اپنے گاؤں کی خوشی اور بھلائی کا خواہاں ہوں، جہاں ہر ایک کے لیے کھانے پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے محفوظ جگہ ہو۔ جن نے اس کی خواہش پوری کر دی اور ایک ہی لمحے میں پورا گاؤں بدل گیا۔ ایک زمانے میں بنجر زمین زرخیز ہو گئی اور دیہاتیوں کے پاس خوراک، صاف پانی اور آرام دہ مکانات کی فراوانی تھی۔ ناصر کی ابھی 2 خواہشات باقی تھی۔ اپنی اگلی درخواست پر غور کیا۔ اس نے کہا، اپنی دوسری خواہش کے لیے میں علم اور حکمت کی خواہش رکھتا ہوں، تاکہ میں اپنے گاؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہوں۔ جن نے اس کی دوسری خواہش پوری کر دی۔ ناصر کے دل و دماغ کو اس کے برسوں سے آگے کی حکمت اور علم سے بھر دیا۔ وہ گاؤں میں سب کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بن گیا۔ اپنی آخری خواہش کے لیے ناصر نے بڑی بھلائی کا سوچا۔ اس نے کہا، اپنی آخری خواہش کے لیے میں دوسروں کی خدمت کرنے اور پوری دنیا میں مہربانی اور محبت پھیلانے کی طاقت اور ہمدردی چاہتا ہوں۔ جن نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی اور ناصر کا دل اس سے بھی زیادہ محبت، شفقت اور طاقت سے بھر گیا۔ وہ اپنے گاؤں کی مدد کرتا رہا اور جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کی مہربانی اور حکمت دور دور تک پھیل گئی۔ ناصر کی کہانی ایک لازوال کہانی بن گئی جو آنے والی نسلوں کو بے لوث، دانش مندی اور مہربانی کی طاقت کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ ناصر کا چراغ جو اب پالش کیا گیا ہے اور امید اور اچھائی کی علامت کے طور پر رکھا گیا ہے، ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں ہوتی، بلکہ اس محبت اور شفقت میں ہوتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اور یوں ناصر کی میراث اور جادوئی چراغ زندہ رہے، جس نے بچوں اور بڑوں کو یکساں طور پر اس کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دی
عظیم تر بھلائی کی تلاش میں اور مہربانی اور حکمت کے ذریعے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کی۔ آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اپنے اس سے کچھ نیکیوں کا سبق سیکھا۔ ہمیں اجازت دے کہ آپ کو اور دلچسپ کہانیوں کے ساتھ واپس مل سکی۔ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔